تو اس واقعے کو بھی ذکر کیا. دیکھیے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ عبادت خانے کی دیوار پھاند کر آگے. دیکھیں نا، ایک تو دروازے سے آنا ہے اور ایک پیچھے سے آگے. قدرت بھی چاہتی تھی کہ داؤد علیہ السلام کو ذرا آزمائیں. وَإِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، وہ گھبرا گئے. قَالُوا، انہوں نے کہا، لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، خصمان، ہم دو فریق ہیں، دو جھگڑالو ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہمارے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں. فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کریں. ولا تشتت، اور آپ بات کو دور نہ ڈالیں، ظلم نہ کریں. واہدنا الی سواء الصراط، ہمیں صحیح صحیح مسئلہ بتائیں، سیدھے راستے پر چلائیں. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. لہ 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولی نعجۃ واحدہ، میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. فقال، اس نے کہا، اکفلنیھا، یہ بھی مجھے دے دو. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، تو کہا البتہ ٹھیک ہے، اس نے تجھ پر ظلم کیا جو اس طرح کر رہا ہے، جو تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کر رہا ہے. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا ہی کرتے ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اس سے بچ ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو. وقلیل ما هم، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. وظن داؤد انما فتناه، اور داؤد سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے ہم نے اس کو آزما لیا ہے. فاستغفر ربا، پھر اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب، سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی. فغفرنا له ذلك، پھر ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، ایسی بات نہیں کہ وہ کوئی عام آدمی تھا، ہمارے لیے، ہمارے ہاں اس کا ایک بڑا رتبہ ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. لیکن یہ چیز قابل تربیت ہے. اور وہی بھی آئی، اے داؤد پریشان ہوئے نا تم، یہ پریشان ہوا کہ یہ اس لیے تھا کہ آپ نے اس دن کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں، اتنا نام لیتا ہوں آپ، تو اس لیے اے داؤد ایسے نہیں. اس وقت پھر داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے اب سمجھ آیا کہ میں تو آپ کا شکر ادا کروں کیسے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کروں کیسے. وجہ یہ ہے کہ جب میں شکر ادا کرتا ہوں تو وہ شکر میں بھی تو آپ کا جو ہے فضل ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اور شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے لیے پھر وہ بھی آپ کا فضل ہے، پھر اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، بس میں لگا رہتا ہوں اسی کام میں. تو میں داؤد، اسی کا نام شکر ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ تیرا شکر مجھ سے ادا ہو سکتا، لیکن میں لگا ہوا ہوں، پھر بھی میں لگا ہوا ہوں. اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو منزل پر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ راستے میں سمجھنا چاہیے کہ ابھی مجھے اللہ کے قرب لینا ہے، آگے چلنا ہے، آگے چلنا ہے، جہاں بھی چلے جائیں. 5 نمازیں پڑھ کے وہی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی پانچوں میں نے شروع کر دیے، میں فجر بھی پڑھتا ہوں، ظہر بھی پڑھتا ہوں، عصر بھی پڑھتا ہوں. ایسے نہیں کہ یا اللہ یہ تو تیری توفیق ہے تو مجھے اس سے بھی آگے بڑھا دے. تو داؤد علیہ السلام کا امتحان بھی ہوا، اور نبی علیہ السلام کے لیے اس میں صبر اور واقعہ بھی ساتھ ساتھ کہ دیکھو ہمارا معاملہ داؤد کے ساتھ کہ ہم نے ان کو اتنا کچھ دیا، پھر بھی کیسے عاجزی ان میں. تو اس لیے محبوب آپ ہمارے سامنے عاجزی کرتے رہیں اور شکر کرتے رہیں. ان لوگوں کی باتوں کو آپ اہمیت نہ دیں. یہ آیت سجدہ ہے، اس کے بعد آپ سجدہ بھی جب فارغ ہوں گے نا درس سے تو آپ سجدہ کر لیں گے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، پھر احکام بھی دیے، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا. فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرو، حق فیصلہ کرو. یاد رکھیے پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اقامت حق ہو. پیغمبر حق کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی ساری چیزیں ضمنی ہوتی ہیں. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو بھیجا اس لیے آیا کہ اسلام دنیا میں قائم ہو، اسلام دنیا میں قائم ہو. چنانچہ آپ علیہ السلام کی جو ساتھی تھے صحابہ کی جماعت، پوری دنیا میں اللہ نے ان کو اتنا غلبہ دیا کہ جہاں جہاں گئے حق قائم ہو گیا. اور پوری دنیا میں اس دور میں ایک حکم بھی ایسا نہیں تھا یا ایک سنت ایسی نہیں تھی جو ساری امت نے چھوڑ دی ہو، ایک حکم بھی ایسا نہیں تھا. لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، ایک حکم بھی ایسا نہیں جو 100% مسلمانوں میں زندہ ہو. آپ کلمے کی بات کرتے نا، مسلمانوں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں، مسلمانوں کی نماز بھی ٹھیک نہیں، روزہ بھی پورا نہیں، زکوٰۃ بھی پوری نہیں، حج بھی صحیح نہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے. اس کی سزا میں رب تعالیٰ نے اس ملک کو خالص چیزوں سے محروم کیا ہوا. کوئی یہ تو کہتا جی اس ملک میں ملاوٹ ہی بہت ہے. اب جو فائل جاتی ہے کلرک کے پاس، وہ بھی خالص کام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے کچھ ڈالو.
فائل کو پہیے لگاؤ. یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین خالص نہیں. تو جس ملک میں رب کا نام خالص نہ ہو وہاں پھر سزا میں چیزیں خالص نہیں ملتی. اس لیے رونا کسی کے آگے رونے کی بجائے اپنے اوپر رونا چاہیے. ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ہم ساری عوام اگر خالص ہو جائیں, ایک حکم بھی زندہ کر لیں. بزرگان دین کہتے ہیں اگر صرف باقی دین نہیں, صرف نماز ٹھیک ہو جائے نا قوم کی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ٹھیک ہو جائیں. صرف نماز ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ کہتے نہیں یار یہ اٹ از اے لانگ پروسیجر, یہ لمبا مسئلہ, ہمیں تو شارٹ کٹ چاہیے, کچھ کرنا نہ پڑے, ہمیں تعویذ دے دو, ہم لٹکا لیں گے, ہم ٹھیک ہو جائیں. بھائی یہ کام تعویذوں کا نہیں, یہ تو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ. اس لیے پیغمبر کا کام حق کو قائم کرنا. اس لیے اس دور میں کم قسمتی یہ ہے, پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے زندہ ہو. تو ہمیں اس کا دکھ ہونا چاہیے. ہم جو ہر وقت خوش رہتے ہیں نا, یہ خوشی اچھی نہیں ہے. دعاؤں میں کہ یا اللہ تیرے نبی کے طریقے پوری دنیا میں مٹ رہے ہیں. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کو تو اصل پیار حضور علیہ السلام سے, تو جو حضور کو جو چیز پریشان کرے, جو امت حضور کو پریشان کرے, اللہ اس امت سے کیسے خوش ہو جائے. تو اس لیے ہم لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم نے ان کو پیغمبر مان کے ان کا دن تو منایا پر ان کی نظام کو نہیں اپنایا, ان کی باتوں کو نہیں لیا, ان کے طریقوں سے پیار نہیں کیا. ہاں ہم نے اس حد تک رکھا جی آپ کو ہم ویسے خوش کر دیں. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے جی کہ ابا جان آپ مجھ سے اپنی عظمت کے فضائل پر گھنٹہ تقریر کرائیں, لیکن اگر آپ مجھے کہیں پانی پلاؤ, میں تو نہیں پلاؤں, تو بتائیں باپ خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے میں تیری تقریر کو کیا کروں. تو آج ایسے ہی سیرت پر ہمارے گھنٹوں گھنٹے واز ہوتے ہیں, اور سیرت پر جلسے ہوتے ہیں, سیرت پر محفلیں ہوتی ہیں, لیکن کوئی کہے جی کہ 24 گھنٹے ہم ایسے گزاریں گے کہ سنت نہیں چھوٹے گی, کوئی بھی نہیں ایسا. تو یہ وہ حساب ہے کہ باپ سے کہتا جی کہ اپنی عظمت پر تقریر کرا لو لیکن پانی نہ مانگو مجھ سے, وہ نہیں ہم دے سکتے. اس وجہ سے دوستو آج پھر بھی ہم جس چیز کے مستحق ہیں اللہ نے اتنی سزا نہیں دی, کرم کیا ہوا ہے. اس لیے یہ شکوے چھوڑ دیں کہ یا اللہ تو کیا کر رہا ہے. جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال تو دیکھ, حکم ہوتا ہے بندے نام اعمال تو دیکھ, کہ تو نے ہر کام میرے نبی کی دشمنی میں کیا ہوا ہے, تو میں تجھ سے کیا کروں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تو فرمایا کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے, فاحکم بین الناس بالحق, آپ اقامت حق کیجئے, لوگوں میں انصاف کا فیصلہ کیجئے. ولا تتبع الہوی, خواہش کی پیروی نہ کرنا, مزاج پرست نہ بننا, خواہش کے پیچھے نہ چلنا. جو بندہ مزاج پرست بنتا ہے, دین نہیں رہتا اس میں, فیضلک عن سبیل اللہ, پھر تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. آج ہم اپنے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں, آج میرا دل چاہ رہا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں, آج دل نہیں چاہ رہا چھوڑ دی, آج دل چاہ رہا قرآن کی تلاوت کر لو, آج نہیں کر رہا نہیں کی. تو ایک ہوتا ہے مزاج کا بندہ, ایک ہوتا ہے رب کا بندہ. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے, مزاج کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے سے, یعنی مفاد کے بندے بن گئے, مزاج کے بندے بن گئے, رواج کے بندے بن گئے, لہم عذاب شدید, پھر تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. بما نسوا یوم الحساب, کیونکہ انہوں نے اپنے حساب کو بھلا دیا, حساب کے دن کو بھلا دیا, اس لیے پکڑ تو آئے گی. تو اس لیے یاد رکھیے قرآن کی صاف آیت ہے, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, اللہ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں چاہتا. اب بندہ دیکھے کہ میرے حالات خراب ہے تو میں کہاں پر حضور کو چھوڑ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چھٹ جائے تو سکھ نہیں مل سکتا. سکھ تو آقا کی زندگی میں ہی ملے گا, آقا کے طریقوں میں ملے گا, آقا کے نظام میں ملے گا. اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ زندگی میں ہم نے سنتوں کو کٹتے ہوئے دیکھا, چھٹتے ہوئے دیکھا, ہمیں وہ دن بھی دکھا دے کہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائیں. کچھ نہیں تو دعا تو مانگا کریں نا, ہم اس سے بھی مایوس ہو چکے ہیں, دعا کس چیز کی مانگے چھوڑیں, نہیں مانگا کریں, تاکہ قیامت کے روز ہم یہ تو کہہ سکیں یا اللہ مانگتے تھے, پھنسے ہوئے تھے, لیکن چاہت یہ تھی کہ ہمیں آپ وہ دن دکھا دیں. اللہ پاک ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار عالم ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ دین کو غالب فرما
ہمیں ذریعہ کے طور پر قبول فرما، زندگی اسلام اور خدمت اسلام کے لیے قبول فرما۔ جو مسائل ہیں ہمارے معاشی کاروباری ہماری بے دینی کی وجہ سے ہم پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمارے حال پہ رحم فرما، دنیا بھی اچھی کر دے، دین بھی اچھا کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، زندگی اسلام اور خدمت اسلام کے لیے قبول فرما، خاتمہ اپنے اپنے اوقات پر کامل ایمان پر نصیب فرمانا، آخری وقت آئے تو زبانوں پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔